السلام علیکم دوستو، اگر آپ کا کبھی اسپین ملک جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو المنصورہ نامی ایک شخص کے مجسمے نظر آئیں گے، اور اسپین میں ایک پورا شہر المنصورہ بھی اسی انسان کے نام سے بسا ہوا ہے، جبکہ اسپین کی بڑی چوٹیوں میں سے ایک المنصورہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ المنصورہ نامی اس آدمی کے نام پر ملک اسپین میں ایک دریا بھی بہتا ہے۔ کون ہے یہ آدمی اور اس کا تاریخی اسپین سے کیا تعلق ہے، جو یہاں مسلم اقتدار کے سینکڑوں برسوں بعد بھی اس کا نام جا بجا سننے کو ملتا ہے؟ تو آئیے آپ کا تعارف اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ہیرو سے کرواتے ہیں جو یورپ میں وہاں تک پہنچے جہاں کوئی اور مسلمان سپہ سالار نہیں پہنچ سکا۔ المنصور نامی اس جنگجو نے صلیبیوں کے خلاف مسلسل 3 سال تک 54 جنگیں لڑیں، جن میں سے ایک میں بھی منصور کو شکست نہ ہوئی، اور اسی لیے آج اسپین کی مسیحی عوام ان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ لیکن ان کی ناقابل یقین اور شاندار فتوحات کا تمام یورپ ہی معترف ہے۔ حاجب منصور وہ فوجی کمانڈر تھے جن کی موت پر یورپ نے جشن منایا۔ آپ کے انتقال پر پورے یورپ نے جشن منایا۔ یورپ والوں نے آپ کی قبر کے پاس آ کر رقص کیا اور شراب پیتے رہے، اور کہنے لگے اب کسی کا خوف نہیں۔ اسی دوران ایک شخص نے کہا کہ اگر اس قبر والے نے ایک سانس بھی لے لی تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ مشہور عسکری کمانڈر حاجب منصور ہی تھے۔ تاریخ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے جب کمانڈر حاجب منصور کا انتقال ہوا تو یورپ میں جشن منایا گیا۔ حال یہ تھا کہ یورپ کے اہم ترین رہنما الفنسو نے آپ کی قبر پر بہت بڑا خیمہ لگایا اور سونے کی چارپائی لا کر آپ کی قبر کے اوپر رکھی۔ صلیبیوں کے کمانڈر الفنسو نے تکبرانہ انداز میں ان کی قبر پر لات ماری اور کہنے لگا کہ اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، آج ہم نے مسلمانوں کی مملکت پر قبضہ کر لیا اور ان کے سب سے بڑے سپہ سالار کی قبر پر میں بیٹھ گیا ہوں۔ اسی دوران حاضرین میں سے کسی نے کہا اللہ کی قسم، یہ قبر والا سانس لے لے تو ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات سنتے ہی الفنسو نے غصے میں آ کر تلوار نکالی۔ الفنسو کی بیوی نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ کون سی فخر کی بات ہے کہ زندگی میں جس کے نام سے ہم سب کامتے تھے، آج ہم سب اس کی قبر پر آ کر جشن منا رہے ہیں۔ یہ تو اس قبر والے کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ابھی تک اس کے خوف میں مبتلا ہیں۔ حاجب منصور 306 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں رضاکاری کے طور پر اسلامی فوج کے ساتھ کام کیا، پھر ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو شہر کی پولیس کا افسر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو حکمران کا مشیر منتخب کیا گیا اور 54 مارکوں میں اسلامی فوج کی قیادت کی، اور کبھی بھی شکست سے آشنا نہیں ہوئے۔ حاجب منصور کی قیادت کا مطلب ہی جنگ جیتنا تھا۔ ان کے قدموں نے ایسی زمین کو قدم بوسی کا شرف بخشا جو پہلے کسی مسلم قائد کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی فتح لیون کی جنگ ہے، جس میں آپ نے یورپی اتحادی فوج سے لیون میں ٹکر لی اور اس فوج کو عبرتناک شکست دے کر کئی ملکوں کے سربراہوں کو قتل کیا اور ان کی افواج کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر قیدی بنا لیا، اور فتح کے بعد حکم دیا کہ پورے شہر میں اذان دی جائے۔ حاجب منصور ہر مارکے کے بعد اپنی وردی میں لگی غبار کو جھاڑ کر جمع کرتے تھے اور یہ وصیت کر رکھی تھی کہ جس ڈبے میں یہ مٹی ہے اس کو میری قبر میں میرے ساتھ دفنا دیا جائے۔ حاجب منصور کو فرانس کو فتح کر کے اسلامی ریاست میں شامل کرنے کا بڑا شوق تھا، اور آپ کا انتقال بھی فرانس کی ایک سرحد میں ایک مہم کے دوران ہوا۔ تاریخی کتابوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ اندلس کے حکمرانوں میں کوئی ایک بھی المنصور جیسا نہیں گزرا جس نے اپنی زندگی میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں یورپ کے تمام بڑے ملکوں کو شکست دی ہو۔ اللہ پاک حاجب منصور کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔